السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آئی ہوپ سو آپ کو اچھی لگے، اور وائس اوور کو اگنور کیجیے گا، آواز ذرا آج کل خراب چل رہی ہے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم رہا خان، ایپیسوڈ نمبر 93، پارٹ 6۔ دلکش ابھی تک شہزل کے بازوؤں میں تھی، اس کی آنکھیں اب بھی نم تھی۔ آہا چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حیرت، صدمہ، سوال، سب کچھ تھا اس کی آنکھوں میں۔ جہانگیر نے دلکش کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے۔ وہ ایسا لمس تھا جسے برسوں کی حفاظت، پناہیت اور چھپی ہوئی محبت ایک لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ سب جان چکا تھا۔ دلکش کا ماضی، اس کی خاموش قربانی، اس کی شناخت، مگر ایک اطمینان تھا۔ شہزل تھا اس کے ساتھ، اچھا انتخاب تھا، مگر پھر اب اس کے دل میں ہی رہ گیا۔ اپنی بہن کی بیوگی، یہ لفظ اس کے وجود پر خنجر کی طرح اترا۔ ایک ایسا درد جس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ اچانک فضا میں ایک بھاری آواز گونجی، جنازے کا وقت نکل رہا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ سالم تھا۔ جیسے ہی سمرا خاتون سے شہزل کی موت کی خبر ملی، وہ اپنی بل سے نکل آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، وہ چمک جو تب آتی ہے جب کوئی جان لے کہ شیر مر چکا ہے اور اب وہ آزاد ہے۔ سالم کا الفاظ سنتے ہی جیسے لاؤنج کی سانس رک گئی۔ ایک لمحے کو سب ساکت ہو گئے، اور پھر دلکش تڑپ اٹھی۔ وہ جہانگیر کے بازو سے جھٹکے سے نکلی، لڑکھڑاتے قدموں سے شہزل کی چارپائی تک پہنچی۔ اسے شہزل کے چہرے پر جھک کر دیوانہ وار بوسے دینے شروع کر دیے۔ ایک پاگل، ایک بکھری ہوئی روح، ایک ایسی عورت جو ابھی تک ماننے کو تیار نہیں تھی کہ جس کا نام اس کی سانسوں میں بسا تھا وہ اب خاموش ہے۔ نہیں نہیں، اس کی آواز پھٹی جا رہی تھی، میرے شہزل کو کہیں مت لے کر جاؤ۔ وہ چارپائی کو جکڑے رو رہی تھی۔ خبردار، اس نے کہا تھا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس نے شہزل کے سینے پر سر رکھ دیا۔ پھر کیسے آپ لوگ اسے لے جا سکتے ہو؟ اس کے آنسو شہزل کے چہرے پر گر رہے تھے، مگر وہ آنکھیں جو کبھی دلکش کے ایک آنسو پر تڑپ جاتی تھی، آج اس کے بینوں پر بھی خاموش تھی۔ شہزل نے ملالہ کو بس ایک نظر سے اشارہ کیا۔ ملالہ سمجھ گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور دلکش کو تھام لیا۔ دلکش جان، پلیز خود کو سنبھال لو۔ مگر دلکش جیسے سننے کی حالت میں ہی نہ تھی۔ اسی لمحے جہانگیر، حمزہ، احد اور سالم نے جنازے کو کندھا دیا۔ چارپائی اٹھائی گئی۔ دلکش نے یہ دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ نہیں، وہ باہر کی طرف لپکی شہزل، مگر ملالہ نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ دلکش، بس۔ ملالہ خود رو رہی تھی، مگر اسے گرنے سے بچا رہی تھی۔ دوسری طرف مہوش بھی بے قابو ہونے لگی۔ ایزل نے اسے جکڑے رکھا تھا۔ مہوش، پلیز۔ شائستہ بیگم بے سدھ سی سمرا خاتون کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ ان کی سسکیاں اب آواز بھی نہیں بنا پا رہی تھی۔ ایک ماں جس کا بیٹا واپس کبھی نہیں آ رہا تھا، جو ہمیشہ کے لیے انہیں تنہا کر گیا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ میرزا شہزل خان کی میت خانولا کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کلمہ شہادت کے کلمات فضا میں بلند ہونے لگے۔ دلکش لاؤنج کے دروازے پر کھڑی تھی، آنکھیں پھیلی ہوئی، جیسے دیکھ رہی اس کی زندگی اس کے سامنے سے گزرتی جا رہی ہے۔ وہ جا چکا تھا ہمیشہ کے لیے، نہ کوئی وعدہ باقی رہا، نہ کوئی واپسی۔ میرزا شہزل خان اپنی وردی، اپنی بہادری اور اپنی محبت سب کچھ پیچھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور دلکش وہ وہیں کھڑی تھی، ایک زندہ لاش بن کر، جس کی روح شہزل کے ساتھ ہی دفن ہونے والی تھی۔ وہ جو کہتا تھا، دلکش میں ہوں نا، آج خاموش کفن میں لپٹا تو دلکش نے جان لیا۔ کچھ وعدے زندگی بھر کے نہیں،
صرف آخری سانس تک کے ہوتے ہیں۔ شیزل کی میاں خان ولا کا گیٹ عبور کر چکی تھی۔ بھاری لوہے کے اس گیٹ کے پاس ایک طرف چادر میں لپٹا ایک وجود خاموش کھڑا تھا۔ زمل، وہی زمل جسے اس بے رحم دنیا میں باعزت جینے کا ایک موقع ملا تھا، اور وہ موقع شیزل تھا۔ شیزل جو اس کا سہارا تھا، شیزل جو اس کا محسن تھا، اور شیزل جو اس کا عشق تھا۔ مگر آج وہ عشق بے جان تھا۔ جیسے ہی چارپائی زمل کے قریب سے گزری، اس کی ٹانگیں جواب دے گی۔ دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ لڑکھڑائی ہاتھ بے اختیار گیٹ پر جا پڑا۔ اگر وہ سہارا نہ ملتا تو زمل وہیں زمین پر بکھر جاتی، بالکل اس محبت کی طرح جو کبھی اس کی ہو ہی نہ سکی۔ یہ عشق اس کا تھا، مگر پھر بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ اس میجر کو نہیں بھول سکتی تھی۔ نہیں، وہ صرف میجر نہیں تھا، وہ وفادار میجر تھا۔ وہ مرد جو وعدہ نبھانا جانتا تھا، جو عزت دینا جانتا تھا، جو بچا کر نکل جانا جانتا تھا، پر خود نہ بچ سکا۔ زمل جانتی تھی یہ محبت اپنا عمر کا روگ ہے، ایسا روگ جس کی نہ دوا ہے نہ شفا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ پیچھے مڑ کر لاؤنج پر نگاہ دوڑائی۔ وہاں دلکش تھی، ملالہ کی باہوں میں جھولتی، ہوش و حواس سے بے خبر، ایک ایسی عورت جس کا غم چیخ چیخ کر رو رہا تھا، مگر جس کی آواز اب بے اثر ہو چکی تھی۔ زمل کی نگاہیں دلکش کے چہرے پر جا ٹھہری۔ وہ فوراً اندازہ کر سکتی تھی یہ عورت شیزل سے عمر میں بڑی تھی، مگر حسن میں، وقار میں، کشش میں وہ ایسی تھی جسے شیزل جیسا مرد چاہ سکتا تھا۔ زمل کے دل میں رشک سا اترا تھا، حسد نہیں، رشک۔ وہ رشک جو اس اعتراف کے ساتھ آتا ہے کہ یہ عورت عشق کی حقدار تھی۔ دلکش کے گرد لوگ جمع تھے۔ کوئی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی پانی کی چھینٹیں دے رہا تھا، کوئی اس کا نام پکار رہا تھا، اور زمل چاہتی تھی وہ بس یوں ہی کھڑی رہے، عقیدت سے اس چہرے کو دیکھتی رہے۔ شاید شیزل بھی تو یہی کرتا ہوگا۔ اسی چہرے کو اس طرح دیکھتا ہوگا۔ کیا جذبہ تھا اس کا! مگر ہر عشق کا انجام کہاں حاصل ہوتا ہے؟ کچھ محبتیں صرف جینے کے لیے ہوتی ہیں، پانے کے لیے نہیں۔ زمل نے آہستہ سے اپنی نم آنکھیں پونچھی۔ کوئی آہ نہیں نکلی، کوئی چیخ نہیں اٹھی، وہ بس آگے بڑھ گئی۔ مگر اس کا درد، اس کا دل، اس کی سانسیں، وہ سب میجر شیزل کے جنازے کے ساتھ ہم قدم تھی، یوں جیسے وہ بھی اسی کے ساتھ چل رہی ہو، اسی کے ساتھ لحد میں اترنے کے لیے۔ یہ منظر تھا ایک ویران سے کمرے کا، ایسا کمرہ جہاں خاموشی بھی سانس لینے سے ڈرتی تھی۔ ہاں، یہ گرین شیڈو کا کمرہ تھا، سبز مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا۔ دیواروں پر سائے رینگتے محسوس ہوتے تھے، اور آج اس کمرے میں وہ کچھ ہو رہا تھا جو عام نہیں تھا۔ آج اس کمرے میں قہقہے گونج رہے تھے، خوشی سے بھرپور، پاگل پن میں لپٹے، انسانی نہیں، درندوں جیسے قہقہے۔ دیوار پر لگی بڑی اسکرین روشن تھی۔ اسکرین پر دو مناظر ایک ساتھ چل رہے تھے۔ ایک طرف وہ منظر جب شیزل خان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور دوسری طرف وہی شیزل، مگر اس بار چارپائی پر سپرد خاک کیے جانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔
وہ لمحہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ مگر گرین شیڈو کے لیے یہ لمحہ جشن تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ہنسا۔ فائنلی دی گریٹ شیزل خان۔ اس کی آواز میں تمسخر تھا، لفظوں میں زہر۔ کہانی ختم ہوئی، ہیرو ختم ہوا۔ وہ اسکرین کے قریب آیا، انگلی سے شیزل کے چہرے کو جیسے چھوا۔ ضروری نہیں نا، وہ ہنسا، کہ ہر کہانی میں ہیرو کو ہیروئن ملے اور ویلن بیچارہ مسکین مظلوم بن کر مر جائے۔ پیچھے ہٹا، دونوں بازو پھیلائے۔ یہ میری کہانی ہے۔ اس کی آواز بلند ہوئی، اور میں اسے ایسے لکھوں گا جیسے مجھے پسند ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، ایسا قہقہا جو انسان کو کانپنے پر مجبور کر دے۔ دل اسے سرگوشی کی۔ اب تم میری طاقت دیکھو۔ اسکرین پر جنازے کا منظر زوم ہوا۔ میں نے تمہارے عشق کو مار دیا، وہ دانت پیس کر بولا۔ میں نے شیزل کو مار دیا۔ ایک لمحے کو رکا، پھر طنزیہ افسوس کے ساتھ ہنسا۔ بس افسوس ایک بات کا ہے، موت کافی آسان تھی اس کی۔ کاش جل کر راکھ ہو جاتا، کاش چیخ کر مرتا، پھکندے اچکائے۔ مگر خیر، سپاہی تھا نا، کفن کا حقدار تو تھا ہی بیچارہ۔ وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا، ایسا قہقہا جس میں انسانیت دفن ہو چکی تھی۔ پھر اچانک گرین شیڈو خاموش ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اندھیرے میں ایک چہرہ ابھرا، دلکش۔ وہ دلکش چہرہ، نم آنکھیں، بکھرا وجود، ٹوٹا ہوا عشق۔ گرین شیڈو کے ہونٹوں پر ایک بیمار مسکراہٹ آئی۔ وہ خود کو اس کے ساتھ امیجن کرنے لگا، دلکش کو اپنے قریب، اپنے قبضے میں، اپنی فتح کی نشانی کے طور پر۔ اب وہ آہستہ سے بولا، اب کہانی کا اگلا باب شروع ہوگا، اور کمرے میں صرف اس کے قہقہوں کی بازگشت رہ گئی، ایسی بازگشت جو آنے والے طوفان کا اعلان تھی۔ ہر ایک نگاہ اس کمرے پر ٹھہر کر رہ گئی تھی۔ وہ کمرہ جو کبھی خوشیوں کی سانسیں لیتا تھا، شیزل اور دلکش کا کمرہ، جہاں محبت نے خواب بنے تھے۔ کمرہ آج بھی ویسا ہی سجا ہوا تھا، پردے، لائٹس، پھول، سب اپنی جگہ موجود تھے۔ مگر ایک چیز بدل چکی تھی، دلکش۔ وہ سفید لباس میں بیڈ کے عین درمیان بے ہوش پڑی تھی، ایسے جیسے روح جسم سے الگ ہو چکی ہو۔ پورا خاندان اس کے ارد گرد جمع تھا، مگر کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جہانگیر بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا، اس کا ایک ہاتھ دلکش کے ہاتھ میں تھا، جیسے ڈر ہو کہ ہاتھ چھوٹا تو یہ وجود بھی چھوٹ جائے گا۔ وہ سب کو سب کچھ بتا چکا تھا، اپنے اور دلکش کے رشتے کے درمیان کی سچائی سے سب کو آگاہ کر چکا تھا۔ رشتے کی حقیقت، وہ راز جو برسوں سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ یہ اس کی گڑیا تھی۔ اچانک دلکش کے پلکوں میں جنبش ہوئی، کمرے کی سانسیں رک گئیں۔ دلکش نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، آنکھیں جو خالی تھیں، گھبرائی ہوئی، بے یقین۔ اگلے ہی لمحے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شاہ! اس کی آواز چیخ میں بدل گئی، میرا شاہ! وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے شیزل کو لے گئے، مجھے بھی اس کے پاس جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔
وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف لپکی۔ دلکش! جہانگیر اور مولانا نے بد وقت اسے تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ تڑپ رہی تھی۔ وہ اکیلا ہے، میرا شاہ اکیلا ہے۔ جہانگیر نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری گڑیا! یہ دو لفظ اس کے وجود پر بجلی بن کر گرے۔ دلکش ساکت ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا، سر چکرانے لگا۔ دلکش! پہچانو اپنے بھیا کو، اس نے دلکش کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے میری جان۔ نم آنکھوں سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ میں تمہارا بھیا ہوں جہانگیر۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ کہ میں تمہیں یاد نہیں؟ ایزل پاس ہی کھڑی تھی، سانس ہو گئے، یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ مہوش کے قریب تھا، مہوش خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ سمرا خاتون شائستہ بیگم سہارا دے رہی تھی۔ حمزہ چند قدم کے فاصلے پر مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ دلکش نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی، مگر اچانک سر میں شدید درد اٹھا۔ اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ گڑیا! جہانگیر تڑپ اٹھا۔ دلکش کی آنکھیں کھلیں، مگر نظر خالی تھی، جیسے ہوش کہیں اور بھٹک چکا ہو۔ حمزہ! جہانگیر نے بلند آواز میں حمزہ کو پکارا۔ ڈاکٹر کو فوراً بلاؤ۔ کچن میں ہی کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے دلکش کو چیک کیا۔ پلس، آنکھیں، رد عمل، یہ شدید صدمے کی حالت میں ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا، اتنے بڑے حادثے ایک ساتھ۔ وہ رکی، پھر بولی۔ مجھے لگتا ہے پرانی یادوں کو چھیڑنے سے ان کے دماغ کو جھٹکا لگا ہے۔ ممکن ہے جب یہ ہوش میں آئے تو انہیں ماضی یاد ہو۔ جہانگیر کی سانس رک گئی۔ ایک اور بات، ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، مجھے شک ہے کہ ماضی میں ان کے سر پر کوئی گہری چوٹ لگی تھی، اسی وجہ سے دماغ ابھی سب کچھ پروسیس نہیں کر پا رہا۔ ہم کیا کریں؟ جہانگیر کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں کچھ ٹیسٹ لکھ رہی ہوں، وہ کروا لیجیے گا۔ اور ابھی انہیں مکمل آرام کی اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ڈاکٹر ہدایت دیتی ہوئی چلی گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی۔ ایزل اور جہانگیر دلکش کے سرہانے بیٹھ گئے تھے۔ جہانگیر نے ایزل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماموں کی جان، وہ نرم آواز میں بولے، ہمت رکھو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ مگر اس کے اپنے دل میں ایک ننھی سی امید جاگ اٹھی تھی۔ کاش جب دلکش ہوش میں آئے تو وہ اپنے بھیا کو پہچان لے۔ کاش اس ٹوٹے ہوئے وجود کو کم از کم ایک رشتہ یاد آ جائے۔ کمرے میں شیزل کی خاموشی اور دلکش کی سانسیں
ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی اور قسمت آگے کا کھیل خاموشی سے لکھ رہی تھی۔ 4 مہینے بعد نکاح خواں کی آواز کمرے میں گونجی، واضح، رسمی اور بے جذبات۔ شمشیر شاہ ول عبداللہ شاہ، کیا آپ کو سارہ بنت فیصل سے نکاح قبول ہے؟ سامنے سفید شلوار قمیض میں ملبوس شخص سیدھا بیٹھا تھا، چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ خوشی، بس ایک سپاٹ سا سکون۔ قبول ہے، لہجے میں کوئی لرزش نہ تھی۔ دوبارہ سوال ہوا، پھر تیسری بار، ہر بار وہی بے لچک آواز، وہی سپاٹ انداز۔ مولوی صاحب نے رخ بدلا۔ سارہ بنت فیصل، کیا آپ کو شمشیر ول عبداللہ شاہ سے کیا نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ایک نرم سریلی آواز ابھری، قبول ہے۔ لفظوں میں ہلکی سی مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ کمرے میں موجود چند دوست، نہ کوئی بڑی فیملی، نہ رسموں کی بھرمار۔ شمشیر کے ارد گرد اس کے دوست کھڑے تھے اور سارہ کے ساتھ اس کی سہیلیاں تھیں۔ کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بزرگ سایہ نہیں، بس دوست۔ زندگیاں ایک معاہدے میں بندھ چکی تھیں۔ شمشیر کے ایک دوست نے آگے بڑھ کر کندھے پر ہاتھ مارا، مبارک ہو میاں۔ دوسرا ذرا جھک کر کان میں بولا، آواز میں شوخی صاف جھلک رہی تھی، میری طرف کا تحفہ تمہارے شمشیر کے ہونٹوں پر بس ایک لمحے کو ہلکی سی جنبش آئی۔ وہ تحفے کا مطلب خوب جان چکا تھا۔ ادھر سارہ کی دوستیں اسے گھیرے کھڑی تھیں، مبارکباد کے الفاظ، ہنسی کی ہلکی کھنک۔ اچانک شمشیر نے اپنا موبائل نکالا اور دوست علی کی طرف بڑھا دیا۔ ہماری اچھی سی تصویر کھینچو، کہہ کر وہ خود سارہ کے قریب آیا۔ اس نے اس کا ہاتھ سارہ کی کمر پر آیا، ملکیت نہیں، بس ایک رسمی کرب، اور سارہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس لمحے شمشیر کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو صرف کیمرے کے لیے ہوتی ہے۔ کلک! تصویر محفوظ ہو چکی تھی۔ موبائل واپس آیا تو جیسے وہ مسکراہٹ بھی وہیں رہ گئی۔ شہزل کے چہرے کے تاثرات پل میں پھر پہلے جیسے سپاٹ ہو گئے۔ اسے موبائل ہاتھ میں رکھتے ہوئے بڑی بے نیازی سے نکاح نامہ اٹھایا، اس کی تصویر لی، پھر واٹس ایپ کھولا۔ آرچیو میں موجود واحد آئی ڈی جس کا نام میرا ظالم بچہ، وہیں دونوں تصویریں بھیج دیں۔ ساتھ صرف ایک جملہ لکھا، مجھے تمہاری مبارکباد کا انتظار رہے گا۔ موبائل جیب میں گیا۔ مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب وہ شہزل کی موت پر خانوالا گیا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کا ظالم بوٹ ٹوٹ چکا ہے، اسی لیے گیا تھا، مگر اپنا دل جلا کر لوٹا تھا۔ اس دل کی خاموش طرف وہ محسوس کر سکتا تھا، وہ آنکھیں جو رو نہیں پاتی، وہ درد جو لفظ نہیں بن پاتا۔ اس کے دل پہ اتر گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شہزل سے لپٹ کر سینہ پھاڑ کر چیخے، مگر ہائے رے قسمت، یہ حق اس کا نہیں تھا۔ شمشیر نے آنکھوں میں آئی نمی سختی سے پیچھے دھکیلی اور دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔
کیونکہ محبت میں ایک حد تک عزت نفس آری جاتی ہے، اور شمشیر شاہ تو اپنا آپ وار چکا تھا۔ وہ تو بھیک مانگ آیا تھا، مگر اس کا بچہ واقعی خاصا ظالم تھا، یا شاید وہ خود اپنے لیے سب سے زیادہ ظالم تھی۔ 2 مہینے پر لگا کر اڑ چکے تھے، مگر خان غلام اب بھی ویران تھا، ایسی ویرانی جس میں آواز نہیں گونجتی، صرف یادیں سانس لیتی ہیں۔ احد آئینے کے سامنے کھڑا 3 پیس سوٹ کی کالر درست کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سیاہی، چہرے پر عمر سے زیادہ سنجیدگی۔ وہ اپنی میڈیکل کی تعلیم کو خاموشی سے خیر آباد کہہ چکا تھا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس ایک فیصلہ جو وقت نے اس پر مسلط کیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے خاندان کو اس کی ضرورت تھی۔ دلکش کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ بزنس سنبھال پاتی، اور احد اپنے والدین کی محنت غازی انٹرپرائزز یوں بکھرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پچھلے 4 مہینوں سے بزنس کو وہی دیکھ رہا تھا، بلکہ یوں کہیے شہزل کی ہر ذمہ داری خاموشی سے اپنے کندھوں پر اٹھا چکا تھا۔ سوات میں پھیلی شہزل کے والد کی بے شمار جائیدادیں جو پہلے شہزل دیکھتا تھا، اب ہر کاغذ، ہر فون، ہر فیصلہ احد کے ہاتھ میں تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا تاکہ سب کا سہارا بن سکے، اور جب وہ ٹوٹنے لگتا تو میں بھی اس کا سہارا بنتی، بس ایک خاموش لمح ایک حوصلہ دیتی، اور احد مسکرا دیتا۔ ابھی وہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے دلکش کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ آہستہ سے نو کیا اور اندر داخل ہوا۔ دلکش کھڑکی کے آگے رکھے دیوان پر بیٹھی تھی، سر دیوار سے ٹکا ہوا تھا، نگاہیں خلا میں، ایسا کوئی منظر دیکھ رہی ہو جو باقی کسی کو دکھائی نہ دیتا۔ ممی جان، گڈ مارننگ، احد مسکرا کر بولا، اس کے سامنے بیٹھ گیا، ٹرے درمیان میں رکھ دی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں، دلکش نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ آج بھی اپنا دکھ ایک جھوٹی مسکراہٹ میں لپیٹ کر احد اور ایزل کو مطمئن کرنا چاہتی تھی، مگر آج یہ دکھ حد سے سوا تھا، اور اب احد اور ایزل اس جھوٹی مسکراہٹ کے فریب میں آتے بھی نہیں تھے۔ دیکھیں، میں نے خود ناشتہ بنایا ہے، اور اب آپ میرے ہاتھ سے ناشتہ کریں گی، احد محبت سے کہتا ہوا آملیٹ کا نوالا بنانے لگا۔ مجھے بھوک نہیں ہے میری جان، دلکش نے آہستہ سے کہا۔ تم نے کیوں خود کو تھکایا ہے؟ سارا آفس تم اکیلے سنبھال رہے ہو، ادھر پوری ہو جائے تو میں دوبارہ جوائن کر لوں گی، تمہارے لیے پڑھائی بہت مشکل ہو گئی ہوگی۔ احد خاموش رہا، اسے نہ بتا سکا کہ وہ پڑھائی چھوڑ چکا ہے، کیونکہ وہ دلکش کو جانتا تھا وہ اس سب کا الزام خود پر لے لیتی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ ہرگز نہیں، احد فوراً بولا، آپ صرف آرام کریں گی، اور ناشتہ کیوں نہیں کرنا؟ میں اپنے بھائی پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ذرا جھک کر نوالا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ نے نہیں کھانا؟ مگر میرا ننھا کاکا بھوکا ہے۔ اس کا کیا؟ احد کے لفظوں پر دلکش یکدم ساکت ہو گئی، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر آ گیا، جہاں ایک ننھا سا وجود سانس لے رہا تھا، یا یوں کہیے دلکش کو سانس دے رہا تھا۔ اگر یہ وجود نہ ہوتا تو دلکش کب کی شہزل تک جا پہنچتی۔ شہزل کی موت پر جب دلکش بے ہوش ہوئی تھی، ڈاکٹر نے جو ٹیسٹ لکھے تھے ان میں ایک پریگنینسی ٹیسٹ بھی تھا، اور وہ پازیٹیو آیا تھا۔ یہ بچہ دلکش کی سانس سے تھا، کیونکہ وہ شہزل کے جسم کا حصہ تھا۔ وہ بےتاب تھی اس وجود کو خود میں سمانے کے لیے۔ احد نے نوالا اس کی طرف بڑھایا تو دلکش خاموشی سے کھانے لگی، مگر اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگی شہزل کی بڑی سی تصویر پر جم گئی۔ نیلی آنکھیں اب بھی روشن تھیں،
ڈمپلز پوری آب سے چمک رہے تھے۔ دلکش دن رات دعائیں کرتی تھی کہ اس کا بچہ ہو بہو شیزل جیسا، نیلی آنکھیں، وہی دو ڈمپلز اور نم آنکھوں سے شیزل کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکرا دی۔ احد نے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے بامشکل روکا کیونکہ اس گھر میں اب بھی کسی کو مضبوط رہنا تھا۔ احد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو مہوش شاور لے کے نکلی ہی تھی۔ ڈارک گرین لانگ فراک میں وہ غیر معمولی طور پر پرسکون لگ رہی تھی۔ احد کی نظریں اس پر ٹکی مگر آنکھوں میں وہی بوجھ، وہی تھکن تھی۔ کیا ہوا احد، آپ بھی ٹھیک ہے؟ مہوش بے چینی سے پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا کہہ سکا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مہوش نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ دھیرے سے بولی۔ انشاءاللہ، احد نے بے آواز سا جواب دیا۔ وہ لمحہ کسی تسلی کا نہیں تھا، کسی سہارے کا تھا۔ احد کے اندر کا بوجھ خاموشی سے مہوش کے وجود میں اترنے لگا۔ مہوش اس کے اور قریب ہو گئی، جیسے اس کی ٹوٹ پھوٹ کو خود میں سما لینا چاہتی ہو۔ احد کی سانسیں بھاری تھیں، وہ آنکھیں مودے مہوش کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ مہوش اس کے مضبوط احسار میں خاموش کھڑی تھی۔ مہوش اس کے احسار میں خاموش کھڑی تھی۔ اپنا دل اسے کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل بے قرار تھا۔ وہ لمحہ درد اور غربت کے بیچ ٹھہر گیا۔ اسی لمحے احد کا موبائل بج اٹھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہوا، چہرے پر بدمزگی واضح تھی۔ مہوش کو اپنے سینے سے لگایا، اس نے کال اٹھائی۔ آفس مینیجر میٹنگ کی یاد دہانی کروا رہا تھا۔ اوکے، احد نے مختصر جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ اس نے مہوش کی طرف دیکھا، وہی خاموش سوال، وہی سمجھنے والی آنکھیں۔ آتا ہوں میں، خیال رکھنا، اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ مہوش نے بستر پر رکھا کوٹ اٹھایا اور پیچھے سے احد کے کندھوں پر ڈال دیا۔ خود کا بھی، وہ آہستہ سے بولی۔ احد نے ایک بار پھر اس کے ماتھے کو چھوا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر مہوش جانتی تھی اس کے دل کا بوجھ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ دلکش آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی۔ کمرے میں پہلی خاموشی آج کچھ زیادہ بوجھل تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ پیٹھ پر رکھے، جہاں ایک ننھی سی جان اس کی سانسوں کے ساتھ سانس لے رہی تھی۔ تمہارا باپ شیزل ہے، وہ بہت آہستہ بولی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں یہ سچ دیواریں سن نہ لیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے گرتے رہے۔ وہ چلا گیا ہے بیٹا، بہت دور۔ آواز کانپ گئی مگر ہاتھ مضبوطی سے پیٹ پر جما رہا۔ بستر کے ساتھ لگی شیزل کی تصویر کے پاس آ بیٹھی۔ نیلی آنکھیں، وہی مانوس مسکراہٹ، وہی ڈمپل جو اب صرف تصویروں میں زندہ تھے۔ دلکش نے تصویر سے اپنا ماتھا لگا لیا۔ تمہیں دیکھ رہے ہو نا، تمہارا ایک حصہ میرے اندر زندہ ہے۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری، غم کے بیچ ایک ضد، میں اسے کمزور نہیں ہونے دوں گی، جیسے میں نہیں ہوں۔ اس کا ہاتھ پیٹ پر پھسلا تو اندر سے ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ دلکش سسک کر مسکرائی۔ تم نے محسوس کیا، یہ بھی تمہاری طرح ضدی ہے بہت۔ آنکھوں سے آنسو گرتے رہے مگر لہجے میں ماں کی مضبوطی آ چکی تھی۔
دنیا کچھ بھی کہے میں سب سہ لوں گی، لیکن تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ تم بے سہارا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تم شاذل کی نشانی ہو، اور نشانیوں کو دفن نہیں کیا جاتا۔ کمرے میں اذان کی آواز ابھری۔ دلکش نے آنکھیں بند کی۔ ہونٹوں پر دعا تھی اور دل میں صرف ایک نام، شاذل۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ میں رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا، اور میں کوشش کریں گے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جائے۔ پوری کوشش کروں گی کل بھی ایپیسوڈ دوں، آپ لوگ بھی ایپیسوڈ پر اچھا